بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. حاضرین و سامعین، دورہ تفسیر القرآن پارہ نمبر 19 رکوع نمبر 6 سورہ الشعراء آیات 15، 16 اور 17۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ خیر جاری ہے، اور گزشتہ درس میں جناب کلیم اللہ کی عرضی اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کا حصہ بنایا اور ہم نے اس کو پڑھا اور اس سے مستفید ہونے کی پوری کوشش کی۔ آج اس عرضی کا جواب رب العالمین کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قرآن حکیم ہے اور سورہ الشعراء کی آیت نمبر 15، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کس کے جواب میں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام انتہائی عجز و انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کچھ اندیشے بیان کر رہے ہیں۔ یہاں پر جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی جو ذات ہے وہ قہر والی، جلال والی اور بڑی شان و شوکت والی اور بڑے رعب اور دبدبے والی ذات ہے۔ اس کے سامنے بولنا کوئی عام بات نہیں ہے، اس کے سامنے بات کرنا بہت مشکل ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات آپ ذرا ذہن میں رکھیں کہ کہیں نہ کہیں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی محبت کے ایسے جلوے دکھائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات پر اپنے دل میں مطمئن ہو گئے کہ میں اپنے اندیشے اور اپنی عرضیاں جب اللہ کے سامنے رکھوں گا تو میرا رب ضرور میری مدد فرمائے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام بھی یہ محبت نامہ ہے نا اللہ کی، اللہ کہتے ہیں جاؤ تو یہ آگے سے عرضیاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، میرے دل میں یہ اندیشہ ہے، میرے دل میں یہ اندیشہ ہے۔ تو مشن کی فکر تھی اور اندیشے سارے اللہ کی بارگاہ میں بیان کیے، اور اللہ نے وہ اندیشے دور بھی فرما دیے۔ آج کے درس میں اللہ ان اندیشوں کے جواب میں کس جلال کے ساتھ جواب ارشاد فرما رہا ہے۔ یہ جلال فرعونیوں کے لیے، یہ جلال کس کے لیے؟ محبت پھر بھی اپنی جگہ برقرار ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے قالا، اس نے کہا، کس نے؟ اللہ نے فرمایا، کلا، ہرگز نہیں، خبردار، ہرگز نہیں ایسا ہو سکتا، یعنی اے موسیٰ کلیم اللہ آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ قالا، اللہ نے فرمایا، کلا، ہرگز نہیں ایسا ہو سکتا، فاذهبا، بس آپ دونوں جائیے، بآیاتنا، ہماری نشانیوں کے ساتھ، سبحان اللہ، انا معاکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، مستمعون، ہم سن رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم سن رہے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات دور نہیں ہے، نزدیک ہے۔ مجھے بخاری شریف کی ایک حدیث یاد آ گئی، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم آقا علیہ السلام کے ساتھ تھے، تو جب ہم چڑھتے نا اوپر تو ہم زور سے پکارتے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کو پتہ ہے دعا بھی ہے کہ جس وقت آپ اوپر چڑھ رہے ہیں تو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور جب نیچے اتر رہے ہیں تو سبحان اللہ، سبحان اللہ کہتے ہیں، اونچی آواز میں محبت کے ساتھ لگے ہوئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کیا ہو گیا تمہیں؟ تمہارا رب بہرا نہیں ہے، وہ تمہارے سے دور بھی نہیں ہے، وہ تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہے۔ جب تم اسے جس بھی انداز میں پکارتے ہو وہ تمہاری ہر آواز کو سن لیتا ہے، وہ تمہاری آواز کو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور میرے قریب آئے تو میں دل میں پڑھ رہا تھا، دل میں، فی قلبی، کیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اونٹوں سے نہیں، یعنی کہ دل میں پڑھ رہا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھ کے کہتے ہیں، اے عبداللہ بن قیس، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والد کا نام قیس ہے، اے عبداللہ بن قیس، یہ جو تم پڑھ رہے ہو نا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھا کرو، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، یہ جنت کے خزانوں میں سے۔ دیکھیں وہ کہتے ہیں میں دل میں پڑھ رہا تھا، حضور نے جانچ لیا، علم ہو گیا اللہ کی عطا سے کہ موسیٰ اشعری کیا پڑھ رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ کیا کرتا ہے؟ سنتا ہے، اللہ کیا کرتا ہے؟ دیکھیں جب بھی کسی مشکل میں پڑھیں اللہ کو ضرور پکاریں، یہ قرآن ہمیں اللہ کی طرف لگاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ میرے تیرے دوست ہیں، آپ کے جاننے والے ہوں گے، گلی محلوں کے رہنے والے بے شمار دوست ہیں، کاروبار تھوڑا سا ماٹھا ہوا سیدھے تویز والوں کے پاس پہنچتے، او بھائی کدی مسئلہ ڈھاؤ، وضو کرو، اللہ دی بارگاہ عرضی پیش کرو، دیکھو تمہارا رب کیسے سنتا ہے اور کیسے تمہاری مدد فرماتا ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ، فرعون کے پاس جاؤ، دونوں کدھر جاؤ؟ فرعون کے پاس جاؤ، فَقُولَا، اور تم دونوں کہو، اِنَّا، بے شک ہم رسول رب العالمین، ہم اس معبود برحق کے بھیجے ہوئے ہیں، رسول ہیں، پیغمبر ہیں کہ جو ساری دنیا کو
اور پوری دنیا کے اندر جتنے جہان ہیں ان تمام جہانوں کو پالنے والی ذات، سبحان کو پالنے والا رب ہے جی۔ انا رسول رب العالمین، بے شک ہم پیغمبر ہیں، ہم بھیجے ہوئے ہیں رب العالمین کی طرف سے، یہ کہو اسے جا کے۔ اور دوسرا آپ دیکھیں کہ ایک تو یہ توحید کا پیغام پہنچایا کہ تو اپنے سامنے اس آیت میں پہلا مشن کا حصہ ہے کیا کہ آپ نے اس کے دربار میں سب درباریوں کے سامنے ببانگ دول آواز حق بلند کرنی ہے، کیا کہ ہم پیغمبر ہیں، ہم رسول ہیں، بھیجے ہوئے کس کے؟ وہ رب العالمین۔ تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے، تو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، تو خدا نہیں ہے، یہ تکذیب ہے اس کی، یہ اس کو جھٹلانا ہے، یہ اس کی مذمت کرنا ہے اور اس کا رد کرنا ہے اس آیت میں۔ اور دوسری حقوق العباد کی تاکید کی، دوسرا مشن حقوق العباد کا، پہلا اللہ کا حق اور دوسرا حقوق العباد میں سے ان ارسل، یہ کہ بھیج تو معنا ہمارے ساتھ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل والوں کو، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ تو بھیج دیا، ملک شام واپس چلے جائیں اور وہاں پر ہم جا کے رہیں، تو ان کے اوپر ظلم بھی کر رہا ہے، تو نے ان پر زبردستی قبضہ بھی کیا ہوا ہے اور تو سارے کام ان سے کراتا ہے اور ان کے لیے کوئی کسی قسم کا معاوضہ بھی نہیں ہے، یہ غلام ہے۔ اور اس درس کے بعد جو کل والا درس ہے اس میں فرعون نے پہچان لیا 12-13 سال کے بعد، یہ تو وہی بچہ ہے جو کہ بڑا ہو گیا اور میرے دربار میں پلا تھا، جس کو میں نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا، وہ ساری باتیں کل کے درس میں بیان ہوئی، اللہ پاک نے وہ ساری کوٹ کی ہیں قرآن مجید میں کہ فرعون کہتا ہے کہ تو میں نے تجھے پالا تھا۔ تو دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کیسا دانا قسم کا اور حکمت بھرا جواب اس کو دیتے ہیں، ایک جواب نہیں کئی جواب اس کو دیتے ہیں، وہ کل کے درس کا حصہ ہے۔ تو یہ قصہ بھی جاری ہے، آج یہیں تک، انشاءاللہ تعالیٰ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اسی کے ساتھ آج کا درس ختم ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔